اب پڑھیے شروع سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیر ناچیز اشرف علی تھانوی حنفی مظہر مدعا ہے کہ ایک مدت سے ہندوستان کی عورتوں کے دین کی تباہی دیکھ دیکھ کر قلب دکھتا تھا اور اس کے علاج کی فکر میں رہتا تھا، اور زیادہ وجہ فکر کی یہ تھی کہ یہ تباہی صرف ان کے دین تک محدود نہیں تھی بلکہ دین سے گزر کر ان کی دنیا تک پہنچ گئی تھی، اور ان کی ذات سے گزر کر ان کے بچوں بلکہ بہت سے آثار سے ان کے شوہروں تک اثر کر گئی تھی۔ اور جس رفتار سے یہ تباہی بڑھتی جاتی تھی اس کے اندازے سے معلوم ہوتا تھا کہ اگر چندے اور اصلاح نہ کی جائے تو شاید یہ مرض قریب قریب لا علاج کے ہو جائے۔ اس لیے علاج کی فکر زیادہ ہوئی اور سبب اس تباہی کا بإلقائے الہی اور تجربہ اور دلائل اور خود علم ضروری سے محض یہ ثابت ہوا کہ عورتوں کا علوم دینیہ سے ناواقف ہونا ہے، جس سے ان کے عقائد، ان کے اعمال، ان کے معاملات، ان کے اخلاق، ان کا طرز معاشرت سب برباد ہو رہا ہے، بلکہ ایمان تک بچنا مشکل ہے، کیونکہ بعض اقوال و افعال کفریہ تک ان سے سرزد ہو جاتے ہیں، اور چونکہ بچے ان کی گودوں میں پلتے ہیں، زبان کے ساتھ ان کا طرز عمل، ان کے خیالات بھی ساتھ ساتھ دل میں جمتے جاتے ہیں، جس سے دین تو ان کا تباہ ہوتا ہے مگر دنیا بھی بے لطف و بد مزہ ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ بد اعتقادی سے بد اخلاقی پیدا ہوتی ہے، اور بد اخلاقی سے بد اعمالی، اور بد اعمالی سے بد معاملگی جو جڑ ہے تکدر معیشت کی۔ رہا شوہر، اگر انہی جیسا ہوا تو دو مفسدوں کے جمع ہو جانے سے فساد میں اور ترقی ہوئی، جس سے آخرت کی تو خانہ ویرانی ضروری ہے، مگر اکثر اوقات اس فساد کا انجام باہمی نزاع ہو کر دنیا کی خانہ ویرانی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اگر شوہر میں کچھ صلاحیت ہوئی تو اس بیچارے کو جنم بھر کی قید نصیب ہوئی، بیوی کی ہر حرکت اس بیچارے شوہر کے لیے ایذائے رساں، اور اس کی ہر نصیحت اس بیوی کو ناگوار اور گراں، اور اگر صبر نہ ہو سکا تو نوبت نا اتفاقی اور علیحدگی کی پہنچ گئی، اور اگر صبر کیا گیا تو قید تلخ ہونے میں شبہ ہی نہیں۔ اور اس ناواقفیت علوم دین کی وجہ سے ان کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے۔ مثلاً کسی کی غیبت کی، اس سے عداوت ہو گئی اور اس سے کوئی ضرر پہنچ گیا، اور مثلاً طلب جاہ اور ناموری کے لیے فضول رسوم میں اسراف کیا اور ثروت مبدل بافلاس ہو گئی، اور ثروت مبدل بافلاس ہو گئی، اور مثلاً شوہر کو ناراض کر دیا، اس نے نکال باہر کیا یا بے التفاتی کر کے نظر انداز کر دیا، اور مثلاً اولاد کی بے جا ناز بربادی کی، اور وہ ناز برداری کی، اور وہ بے ہنر اور نامکمل رہ گئی، ان کو دیکھ دیکھ کر ساری عمر کوفت میں گزری، اور مثلاً مال و زیور کی حرص بڑھی اور بقدر حرص نصیب نہ ہوا تو تمام عمر
اسی ادھیڑ بن میں کاٹی، اور اسی طرح بہت سے مفاسد لازمی و متعدی اس ناواقفیت کی بدولت پیدا ہوتے ہیں، چونکہ علاج ہر شے کا اس کی ضد سے ہوتا ہے، اس لیے اس کا علاج واقفیت علم دین یقینی قرار پایا۔ بناءً علیہ مدت دراز سے اس خیال میں تھا کہ عورتوں کو اہتمام کر کے علم دین گو اردو ہی میں کیوں نہ ہو ضرور سکھایا جائے۔ اس ضرورت سے موجودہ اردو کے رسالے اور کتابیں دیکھی گئیں تو اس ضرورت کے رفع کرنے کے لیے کافی نہیں پائی گئیں۔ بعضی کتابیں تو محض نامعتبر اور غلط پائی گئیں، بعضی کتابیں جو معتبر تھیں ان کی عبارت ایسی سلیس نہ تھیں جو عورتوں کے فہم کے لائق ہوں۔ پھر اس میں وہ مضامین بھی مخلوط تھے جن کا تعلق عورتوں سے کچھ بھی نہیں۔ بعضی کتابیں عورتوں کے لیے پائی گئیں مگر وہ اس قدر تنگ اور کم تھیں کہ ضروری مسائل اور احکام کی تعلیم میں کافی نہیں۔ اس لیے تجویز کی کہ ایک کتاب خاص ان کے لیے ایسی بنائی جاوے جس کی عبارت بہت ہی سلیس ہو، جمیع ضروریات دین کو وہ حاوی ہو۔